السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹی ود عائشہ۔ ویئرز، آج بات کریں گے عمران خان کے لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ کچھ ماشاء اللہ کی باز گشت بھی سننے میں آ رہی ہے کہیں کہیں۔ تو عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، 5واں روز بھی گزر گیا ہے، گوجرانوالا سے وہ روانہ ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح سے ان کے لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ ان کی آڈینس میں ان کے کہیں کہ لانگ مارچ کے شرکاء میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت کی جو سیکیورٹی لیئر ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ مزید کنٹینرز جو ہیں وہ بھی منگوائے گئے ہیں جو کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت، وفاقی حکومت اس لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت دے گی یا نہیں؟ کیونکہ یہ ساری صورتحال ایک طرف، لیکن عمران خان نے گزشتہ دن ایک بیان دیا ہے کہ ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے ایک تنقید کی زد میں آ رہے ہیں اور پبلک ڈیبیٹ میں وہ ٹاکنگ پوائنٹ ان کا بن گیا ہے ایک۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے، جس میں ان کی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کے لیے اسٹرائیو ہونے کی بجائے انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ ماشاءاللہ لگا دیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سے سوال ہوا کہ چمگویاں ہو رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ لگ سکتا ہے، جو سچویشن ہے اس وقت ملک کی، ماشاءاللہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ لگا دیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک پبلک ڈیبیٹ سامنے آئی ہے، لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اگر ایک ڈیموکریٹ ہیں، جمہوریت کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کی ایک سیاسی پارٹی ہے، تو پھر آپ یہ بیان کیسے دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ لگا دیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ کسی بھی ملکی لیڈر کا یہ بیان دینا جو ہے وہ خاصا کنٹروورشل ہے کہ انہیں ماشاءاللہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی تو عوام کے ذہنوں میں پچھلے گزشتہ جتنے بھی ماشاءاللہ ہیں وہ ان کے ذہنوں میں تازہ ہیں وہ ساری چیزیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ماشاءاللہ سے کسی بھی عوامی لیڈر کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہمارا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بیان ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا، بہرحال انفارچونیٹلی یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ جو ہیں چیزیں جو ہیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، وہ تنقید کی زد میں آ رہی ہیں کیونکہ آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی سننے میں آیا ہے کہ کنٹینر سے گر کر یا غالباً کوئی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری ہے کنٹینر نے اور اس سے بھی ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بدقسمتی سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، حادثات بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اپنے گھروں سے نکلا ہے، لوگ فیملیز کے ساتھ بھی باہر آ رہے ہیں اور بہرحال ان کے ساتھ ایک بڑا ہجوم ان کے بیک پر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا صورتحال اختیار کرتا ہے، کیونکہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو جو ہے وہ پہلے پہنچنا تھا اسلام آباد، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 11 کو پہنچیں گے یا وہ ڈیلے ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، وہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے، ماشاءاللہ کی باز گشت کیوں سنائی دے رہی ہے اور اس کے ہمارے ملک پر کیا اثرات ہوں گے، خدا خیر کرے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں انہوں نے چائنا کا دورہ کرنا ہے اور اس سے پہلے ہی ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ چین نے جو ہے پاکستان کے لیے ایک بڑی امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی چائنا کی طرف سے حالیہ جو ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا ہے اس میں بھی چین کی طرف سے بہت بڑی مدد پاکستان کے لیے کی گئی تھی۔ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان اور چین کا جو مشترکہ منصوبہ ہے سی پیک، اس کی رفتار میں کچھ سستی دیکھنے میں آئی، مطلب وہ چیزیں جو ہیں وہ جتنی تیزی سے آگے جانی چاہیے تھیں وہ اتنی تیزی سے نہیں گئیں اور منصوبہ کچھ سست پڑ گیا۔ جبکہ حال ہی میں چائنا کے وفد نے جو ہے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ ایک دورہ کیا اور سی پیک کی رفتار کو بڑھانے اور نئے منصوبوں پر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور سامنے آنے والی ایک رپورٹ کے مطابق حکومتی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ چین کے وزیر اعظم نے شہباز شریف کے دورے سے قبل ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو اضافی 50 کروڑ یون جو ہے امداد کے طور پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ اضافی رقم بھی جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں کی رینوویشن کے لیے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعمیر نو کے لیے جو ہے یہ رقم استعمال کی جائے گی. اور کیونکہ اس سے قبل بھی چائنا ڈیورنگ سیلاب کے دوران بھی جو ہے انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے پاکستان کے لیے. بہت سا امدادی سامان چائنا سے آتا رہا ہے, مطلب ہر قسم کی اخلاقی اور مالی جو بھی امداد ہو سکتی تھی وہ انہوں نے ہماری کی ہے, اور اب بھی انہوں نے ایک بہت بڑی امداد کا اعلان کیا ہے. تو وزیر اعظم کے دورہ چین کے دوران MOU کے معاہدے پر دستخط بھی کیے جائیں گے. واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں چین کے دورے پر روانہ ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے. ان کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ بھی دورے پر جائے گا. وزیر اعظم چین سے بھی وہ ملاقات کریں گے, اور دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے. اور اس سے پہلے چائنا کے صدر جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم سے جو ہیں وہ ملاقات کریں گے, شہباز شریف صاحب سے. اب ناظرین, ایک طرف تو ہمارے ملک کی یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ کی بازگشت سامنے آ رہی ہے. اچھا, پھر کچھ کنٹروورشل بیانات جو ہیں وہ عمران خان کی طرف سے بھی سوری ٹو سے سننے میں آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے اداروں کے بارے میں اور اپنے لوگوں کے بارے میں جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اس پر انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ بغلیں بجا رہا ہے خاصی کے, اور یہ چیزیں سامنے وہ لا رہا ہے, بلکہ وہ جو ہے وہ ببانگ دوہل جو ہے اس بات کا واضح جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان کے ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. تو بینگ اے سیاستدان, بینگ اے سینئر پولیٹیشین, دیکھیں لانگ مارچ کریں, آپ جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں, حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کریں, یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا سیاسی حق ہے, آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں, لیکن اس طرح کے بیانات دینے سے تھوڑا سا گریز کریں. پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ فوج ہماری ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں, ہم ان کو اون کرتے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں. پاکستان کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے, ہمارا کوئی وجود نہیں ہے, ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. یہ فوج ہے تو ہم اس ملک میں بہت امن و سکون سے رہ رہے ہیں. اگر یہ ہماری سرحدوں پر ہماری فوج موجود نہ ہو, ہماری بیک پر یا ہمارے ادارے اتنی بہادری سے نہ کھڑے ہوں, تو معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم اس دنیا میں یا عالم اسلام میں جو ہے وہ ہماری بقا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو برائے مہربانی اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کریں کہ جس سے پاکستان جو ہے وہ اس کی جتنی جو بھی سیاسی سچویشن ہے وہ متنازع ہو جائے پوری دنیا کے سامنے, ہمارا مذاق بننے لگے پوری دنیا کے سامنے. اس چیز کو تھوڑا سا کنٹروورشل چیزوں سے گریز کریں. آپ کو جو کرنا ہے آپ ٹیبل ٹاک کریں, آپ اداروں سے ملیں, آپ اپنی فوج سے مذاکرات کریں, جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ بڑے آرام سے بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر بھی بات کی جا سکتی ہے. لانگ مارچ کریں, یہ آپ کا سیاسی حق ہے, لیکن پرامن لانگ مارچ کریں. حکومت کو بھی چاہیے بہت صبر سے, بہت تحمل سے وہ برداشت کریں اس چیز کو, بلکہ ان کو آنے کے لیے بہت اچھی سپیس دیں, آئیں, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. آپ کو بینگ اے گورنمنٹ آپ کو ان کے لیے بلکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کرنے چاہیے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لانگ مارچ کرنا, حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا, یہ اپوزیشن کا حق ہے. اگر وہ کر رہے ہیں ویل اینڈ گڈ, ان کو کرنے دیجئے, ان کو سپیس دیجئے, بلکہ سیکیورٹی کے انتظامات کیجئے, کیونکہ اس وقت ہمارا ملک کسی بھی قسم کی کنٹروورشل چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اپنے ملک کو مذاق مت بنائیں دنیا میں, کنٹروورشل چیزوں سے گریز کریں برائے مہربانی. اب دیکھیں کہ ملک کی جو اکانومی ہے وہ بڑی مشکل سے کچھ تھوڑا سٹیبل ہونے لگی ہے, اللہ کا واسطہ ہے اس کو سٹیبل ہونے دیں, اور اپنے اداروں کی, اپنی فوج کی رسپیکٹ کریں, یہ بہت ضروری ہے. اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ چائنا کے دورے پر ہیں. اللہ کرے کہ یہ دورہ ویسے ہی بہت ماشاءاللہ سے سننے میں آ رہا ہے کہ کافی انہوں نے امداد کا بھی اعلان کیا ہے, یہ دورہ کامیاب رہا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی پاکستان کو پھلتا پھولتا اور قائم و دائم رکھے اور محفوظ ہاتھوں میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.